بلوچستان کے ضلع کلاس سے تعلق رکھنے والے سرجن ڈاکٹر محمد اعظم بنگزئی نے میڈیکل کی تعلیم کوئٹہ کے بولان میڈیکل کالج سے حاصل کی، مگر انہوں نے اسی کالج کی عمارتوں کی تعمیر میں بطور مزدور کام بھی کیا اور بعد میں اس سے منسلک ہسپتال میں سرجن بھی رہے۔ ڈاکٹر اعظم بنگزئی کی زندگی کی کہانی ہم نے ان کے کلینک میں نہیں سنی، بلکہ ان کے ساتھ ان تمام جگہوں پر گئے جہاں انہوں نے تعلیم کے عصور کے دوران مزدور کی حیثیت سے کام کیا۔ بولان میڈیکل کالج کی پرانی عمارت، جو کہ اب مکمل طور پر کالج کی ہاسٹل میں تبدیل ہو گئی ہے، کے مختلف حصوں کو دکھاتے ہوئے ڈاکٹر اعظم ہاسٹل کے کمرہ نمبر 16 کے سامنے دیر تک کھڑے رہے، جہاں کالج میں داخلے سے لے کر فارغ التحصیل ہونے تک وہ مقیم رہے۔ ان کے موبائل فون میں یہاں مزدوری کرنے کی ایک یادگار تصویر بھی محفوظ ہے، جس میں ان کے ہاتھ میں بلیچر ہے۔ نے بولان میڈیکل کالج، ان کے ہاسٹل اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال کی عمارت جہاں وہ مزدوری کرتے رہے ہیں، ہمیں لے جانے کے بعد وہ ہمیں اس مقام پر لے گئے جہاں ان کے ایک دوست نے ایک دن مزدوری کرتے ان کی تصویر لی تھی۔ یہ عجیب حسن اتفاق تھا کہ وہ اس جگہ پر ہمیں لے گئے تو وہاں ایک عمر رسیدہ شخص جو ایک نوجوان مزدوری میں لگے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر اعظم نے اپنی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے عمر رسیدہ مزدور کے ہاتھ سے بلیچر لے کر ریڑھی میں مٹی بھی بھری۔ میں اپنے والد پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر اعظم بنگزئی نے بتایا کہ وہ ڈاکٹروں سے بہت متاثر تھے اور ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ کلات بھی نے مجھے میڈیکل کی سیٹ مل گئی، لیکن میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کے حوالے سے میں اپنے والد پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، جو محکمہ ریلویز میں ملازم تھے۔ میں نے سوچا کوئی پارٹ ٹائم کا کام شروع کروں تاکہ کالج اور ہاسٹل کی فیس اور دیگر اخراجات پورے کر سکوں۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت کالج کے ساتھ نئے بولان میڈیکل کالج، ہاسٹل اور بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتالوں کی عمارتوں پر کام جاری تھا اور یہ ہاسٹل سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا، اس لیے انہوں نے وہاں محنت مزدوری کے لیے ذہن بنایا۔ میں وہاں ٹھیکیدار کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں ایک شفٹ میں کام دیا جائے، تو انہوں نے مجھے میری خواہش کے مطابق کہا کہ آپ شام کی شفٹ میں آ جائیں۔ اس طرح میں نے وہاں ایک مزدور کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دن کالج میں پڑھتے ہیں اور پھر شام کو زیر تعمیر عمارت جاتے ہیں جہاں ان کا روب مزدور کا ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی رات گئے تک محنت مزدوری کرنے کے بعد تھوڑا بہت آرام کرتے اور اس کے بعد کلاس اور لائبریری میں ہوتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ان کی دہاڑی 30 روپے ہوتی تھی اور اس طرح تعلیمی اخراجات پورے ہونے کی اچھی خاصی رقم بنتی تھی۔ مزدوری کے دوران بھی کتابیں ساتھ ہوتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ چونکہ مزدوری میری مجبوری تھی اور میرا اچھا خاصا وقت مزدوری پر صرف ہوتا تھا، اس لیے میری کوشش ہوتی تھی کہ مزدوری کے دوران بھی کچھ پڑھ سکوں اور اپنی کتابیں بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ ڈاکٹر اعظم بنگزئی نے کہا کہ ایک دن میں ریت اور سیمنٹ کے مکسچر سے بھری ریڑھی جب عمارت میں اوپر لے جا رہا تھا اور ریڑھی میرے ہاتھ سے گر گئی اور بدقسمتی سے اس وقت ٹھیکیدار بھی وہاں موجود تھا۔ ٹھیکیدار ریڑھی کو گرتے اور سیمنٹ کو ضائع ہوتے دیکھ کر غصے میں آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیکیدار نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو تو کام کرنا نہیں آتا، اس لیے آپ کام چھوڑ کر چلے جائیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے نکال دیا۔ ڈاکٹر اعظم بنگزئی کے مطابق انہوں نے ٹھیکیدار سے کہا کہ اگر مزید کام کرنے نہیں دیتے تو بے شک مت کرنے دیں، لیکن کم از کم اس روز دہاڑی تو پوری ہونے دیں۔ لیکن سیمنٹ کے ضائع ہونے پر اتنا ناراض تھے کہ مجھے دہاڑی پوری نہیں کرنے دی، بلکہ آدھی مزدوری یعنی 15 روپے دے کر فارغ کیا۔ ڈاکٹر اعظم نے بتایا کہ بعد میں انہیں ریڈیو پاکستان پر خبریں پڑھنے کا موقع ملا اور ریڈیو کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی والوں نے بھی انہیں خبروں کا ترجمہ کرنے اور پڑھنے کے لیے بلا لیا، جس سے ان کے اخراجات پورے ہوتے رہے۔ جب ٹھیکیدار مریض بن کر سرجری اعظم بنگزئی کے پاس آیا، سرجن اعظم بنگزئی نے کہا کہ سرجن کے جنرل سرجری میں ایم ایس کرنے کے بعد سرجن کی حیثیت سے ان کی تقرری بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپتال میں ہوئی۔ ایک دن میری او پی ڈی میں ڈیوٹی تھی، میں نے دیکھا وہی ٹھیکیدار اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پرچی لے کر میرے پاس آیا۔ ٹھیکیدار بوڑھا ہو گیا تھا، میں نے اسے پہچان لیا لیکن وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اس کا نام لیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ وہ حیران ہوا کہ یہ شخص کس طرح مجھے جانتا ہے۔ انہوں نے کہا جب ٹھیکیدار ان کے پاس آ رہا ہو تو انہوں نے وی آئی پی پروٹوکول دیا۔ جب ٹھیکیدار نے ان سے پوچھا کہ وہ انہیں کس طرح جانتے ہیں، اعظم بنگزئی نے بتایا کہ ٹھیکیدار کو بہت زیادہ تو یاد نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے کئی باتیں یاد کروائیں تو کام سے نکالنے کی بات پر رو پڑے اور کہا میں نے آپ کو کام سے نکال کر ظلم کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ میں ٹھیکیدار کو بتایا کہ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ ویسے بھی وہ منزل نہیں تھی میری، لیکن یہ منزل تھی جہاں میں آج پہنچا ہوں۔ والدہ کا آخری دیدار نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر اعظم نے بتایا کہ جب وہ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی میں پوسٹ گریجویشن کر رہے تھے تو ایک رات انہیں ایک خاتون کا آپریشن کرنا پڑا۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس وقت میں وہ آپریشن کر رہا تھا کہ مجھے کوئٹہ سے فون آیا اور بتایا گیا کہ کوئٹہ میں آپ کی والدہ کو ایمرجنسی میں داخل کیا گیا ہے۔ دوسرا عجیب اتفاق یہ تھا کہ جس خاتون کا میں آپریشن کر رہا تھا وہ معدے کی زخم کا مریضہ تھی، جبکہ میری والدہ بھی ان بیماری میں مبتلا تھی۔ جب میں آپریشن کرنے کے بعد باہر نکلا اور والدہ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا گئی ہیں۔ اگرچہ میں فرض کی بجا آوری کے باعث اپنی والدہ کا آخری دیدار نہیں کر سکا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس دوران میں نے ایک خاتون کی زندگی بچائی۔ ڈاکٹر اعظم بنگزئی کا کہنا ہے کہ جب وہ نئے بولان میڈیکل کمپلیکس کی عمارتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے۔